عدالت میں ہماری پیشی تھی، اور باوجود اس امر کے کہ میری طبیعت ناساز ہے، تھوڑا تیزابیت کی شکایت ہے، میری انڈوسکوپی ڈیو تھی اور کل میں نے انڈوسکوپی کرائی ہے۔ ایک پولیپ تھا، پولیپ وہ نکالا ہے ڈاکٹر نے، اس کی بائپسی ہوگی، تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی۔ سب ساتھیوں سے اور میں جو لوگ ہیں جو میرے لیے دعا گو رہتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت سے رکھے اور خیر و عافیت، اور جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے۔ بہرحال کورٹ میں آ گئے، حاضری دی ہے، اب 8 ستمبر کی تاریخ ملی ہے۔ چونکہ یہ موقع ہے، آپ لوگ موجود ہے، تو میں دو باتیں کروں گا کہ ایک طرف یقیناً حکومت سازی کا عمل بھی آگے بڑھ رہا ہے، تمام اسمبلیوں میں منتخب نمائندے حلف اٹھانے جا رہے ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ انتخابات بھی سیاسی جمہوری عمل کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کے بعد اسمبلیوں میں حلف برداری اور اسمبلیاں بھی کام کرنا شروع کریں، اور مختلف صوبوں میں اور وفاق میں حکومتیں قائم ہوں، تو وہ سلسلہ بھی سیاسی جمہوری عمل کا ایک حصہ اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، اور خاص طور پہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے سندھ کے شہروں میں، ان کے لیے جو بہترین پیکیج ہو سکتا ہے، جو بہترین ڈیل ہو سکتی ہے، جس سے مفاد عامہ کے کام ہو، جس سے لوگوں کی فلاح اور بہتری کے کام ہو اور ان کے بنیادی مسائل حل ہو، اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی کو با اختیار بنایا جائے، یہ ہمارا منشور ہے کہ ایک عام آدمی کے بنیادی مسائل حل کیے جائیں، اسے زندہ عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ مرنے کا حق دیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست ہے۔ دوسری بات یہ، اس میں جو تعاون کر سکتے ہیں کریں گے۔ صوبائی اسمبلی میں ایک اچھی اپوزیشن بنائیں گے، اور مرکز میں انشاءاللہ وفاق کو مضبوط بنانے میں جمہوری مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کریں گے، اور جو قومی ایشوز ہیں ان پر بھی انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ لیکن مجھے دوسری طرف، یہ تو ایک سائیڈ ہے سیاسی جمہوری عمل کی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر انتخابات میں جیسا کہ بہت زیادہ شور و غوغا ہے، بہت زیادہ یو این کرائی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور تقریباً ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ متاثر ہوئی ہیں، اور جو جماعت مرکز میں حکومت بنانے جا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ حلقے کھولے جائیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے کہنے سے نہ ریٹرننگ افسر نے کوئی حلقہ کھولا، نہ ایم کیو ایم کے کسی امیدوار جسے ہرایا گیا، جو ہارا نہیں ہے جسے ہرایا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ریکاؤنٹ ہوا، نہ حلقہ کھلا، نہ تھم امپریشن کی کوئی ویریفیکیشن ہوئی، اور یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملی، آر او سے ریلیف نہیں ملی، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریلیف نہیں ملی، پھر ہائی کورٹ میں گئے وہاں بھی ریلیف نہیں ملی۔ خیر اب ٹریبیونل میں جائیں گے، لیکن 300 ووٹ سے صرف خواجہ سہیل ہارے این اے 239 میں، این اے 239 میں، ان کا حلقہ بھی نہیں کھولا گیا، جبکہ قانون میں ہے، انتخابی قواعد اور ضوابط میں ہیں کہ 5% ٹوٹل ووٹ کاسٹ سے کم کا فرق ہو، ہارنے اور جیتنے والے میں تو حلقے کھولے جاتے ہیں، تو یہ تو سیدھا سیدھا قانون لاگو ہوتا تھا، پھر بھی نہیں کھولا آرو نے، تو یہ اس سے زیادہ ناانصافی، ظلم میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں سنا۔ اب میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن
ذرا غور کیجئے گا، یہ الیکشن ایک سویا ہوا الیکشن تھا. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر دن میں سو رہے تھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان دن میں سو رہے تھے، اور جو جہاں ہرایا گیا ہمیں وہاں کیمرے شام کو رات کو سو رہے تھے، کیمرے سو رہے تھے، اور آر ٹی ایس کا سسٹم بھی 7 بجے کے بعد سو گیا، جبکہ اس کی اصل ایپلیکیشن، اس کا نفاذ 7 بجے کے بعد ہونا تھا، بلکہ وہ 9 بجے تک چلتا رہا، 9 یا 10 بجے کے بعد وہ فیل ہوا. تو آر ٹی ایس کا سسٹم سو رہا تھا، کیمرے سو رہے تھے کاؤنٹنگ کے وقت، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ صبح سو رہے تھے. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سویا ہوا کوئی الیکشن ہو نہیں سکتا. جی جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو، یہ ہمیشہ ہماری خواہش رہی ہے. ایک ایسا اشتراک عمل ہو جس میں سندھ دیہی اور شہری کے فرق کو ہم ختم کر سکیں. ہم نے کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اسے مکمل ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی 10 سالوں سے حکومت میں رہی ہے، صوبائی حکومت میں. اس نے اس فرق میں اضافہ کیا ہے. سندھ کے شہروں میں لوگوں کو دیوار سے لگایا، یہاں ٹیکسوں کی بھرمار کی، لوٹ مار کی، زمینوں کی بندر بانٹ کی، اور اس کے باوجود بھی جب کرپشن کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ پنجاب میں بھی ہوتی ہیں، پورے ملک میں ہوتی ہے، اور جب سندھ میں آتی ہے تو دیہی سندھ کے منتخب نمائندوں کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. اور پھر کراچی میں باز گشت سنائی دیتی ہے کہ کرپشن کی تحقیقات ہو رہی سندھ کے شہروں میں. تو یہ بھی عجیب ہے کہ جو احتساب ہو رہا ہے یا جو کرپشن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا. یعنی سب سے زیادہ مقدمات پیپلز پارٹی کے سابق وزراء کے اوپر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی پر تھے. سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے تیار کیے تھے مقدمات، جو تحقیقات کی تھی، اور مقدمات تیار ہیں، لیکن گرفتار نہیں کیا جا رہا جو ملزمان ہیں. میگا کرپشن کے کیسز 180 سے زیادہ کیسز، ساری چیزیں تیار ہیں، لیکن ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو پورا ملک اس بات پر حیران ہے کہ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، یہ سلیکٹو احتساب اور کرپشن کے خلاف کارروائی کیوں ہو رہی ہے، اکراس دی بورڈ کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ لوگوں کا سوال ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے. دیہی سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، ان کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کا ایک کردار ہے، لیکن سندھ میں ان کی گورننس پورے پاکستان میں وفاق اور تمام صوبوں کی گورننس میں بدترین گورننس رہی ہے، بدترین حکمرانی سندھ کی رہی ہے. جہاں وزیر اعلیٰ آئی جی کو ہٹانے کی بات کرتا ہے اور اعلیٰ عدالتیں اسے ایک اچھا آفیسر سمجھ کے اسے کہتی ہے کہ اس کا ٹینیور پورا ہونا چاہیے. یہ حکمرانی ہے سندھ کی. تو اب یہ پیپلز پارٹی پر انحصار ہے کہ وہ آگے سندھ کو کس طرح چلاتے ہیں. ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور لاڑکانہ اور نواب شاہ میں بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا. تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یہ لاڑکانہ کے عوام بھی پوچھ رہے ہیں، نواب شاہ کے عوام بھی پوچھ رہے ہیں، کراچی اور حیدرآباد کے عوام بھی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں، ایک واجبی رابطہ تو ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کوئی بات چیت ہونی چاہیے، کوئی مکالمہ ہو، کوئی گفتگو ہو، ایشوز پر بات ہونی چاہیے. کراچی کے مسائل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یہ الیکشن کے نتائج یا جو کچھ بھی ہوا، دھاندلی ہوئی، اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے دھاندلی ہوئی، تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو صوبے میں اور کہے کہ ہاں حلقے کھولے جائیں. اگر پیپلز پارٹی کہیں متاثر ہوئی ہے
دیکھیں نا مردم شماری میں بھی ان کا الگ اسٹینڈ تھا, ہمارا الگ اسٹینڈ تھا. تو آئیں نا ایشوز پر بات کریں, بیٹھے. ضروری تو نہیں کہ حکومت میں ہم جائیں, اور ہمیں ہمارا حق دیں. ترقیاتی فنڈز ہمیں ملنے چاہیے. کراچی میں, حیدرآباد سکر میں لوگوں کو, میرپور خاص میں روزگار ملنا چاہیے, نواب شاہ میں روزگار ملنا چاہیے. تو یہ سارے کام تو ہونے چاہیے نا.